کسی کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ہے تو میں بولوں گا نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں، میں جاہل ہوں اس میں۔ ایک وہ ہے جو جاہل ہے، یہ دونوں قسمیں جو ہیں بے ضرر ہیں۔ عالم ہے تو اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، جاہل ہے تو چپکا بیٹھتا ہے بیچارہ کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں۔ یہ اچت میں اگر سلیب لگنا ہے تو کیسے بیم پڑیں گے، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا، مجھے کچھ نہیں معلوم، کہاں کہاں پلر دیے جائیں گے، کون کون سے پلر ہٹیں گے، کون کون سے بنیں گے، تو بھائی ہم انجینئر نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، جو ہوتا تو ہے جاہل مگر بنتا ہے عالم، اس قسم کا نام ہے جہل مرکب۔ اس قسم کا نام ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب والے آپ کو سوسائٹی میں بہت ملیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ کسی محفل میں اپنی کسی بیماری کا تذکرہ کر کے دیکھ لیجیے، اتنے نسخے لکھے جائیں گے اور اتنی دوائیں بتائی جائیں گی اور اتنے کیپسول اور اتنی ٹیبلٹ ریکمینڈ ہوں گی کہ اگر آپ لکھنے بیٹھیے تو ایک کتاب ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جہل مرکب۔ اس کی قسم ہر میدان میں ہے، میڈیکل سائنس میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے، انجینئرنگ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، مگر مذہب میں اس کی جتنی زبردست قسم پائی جاتی ہے اس کی قسم کسی کی نہیں ہے۔ ایک کتاب بھی مذہب کی پڑھی نہیں، بحث کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جناب میرے خیال میں تو یہ صحیح نہیں ہے، جناب میرے خیال میں تو یہ صحیح ہے۔ ہمیں جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دیں، جنہوں نے علم کلام کے اوپر کتابیں لکھ دیں، جنہوں نے علم فقہ کے اوپر اپنی زندگیاں پوری گزار دیں، اپنی جانیں دے دیں، اپنے گلے کٹوا دیے، وہ کچھ نہ ہوئے، اور آپ نے 2 حرف بھی نہ پڑھے، آپ سب کچھ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جو منہ پھلا چلا رہا ہے، جناب میں نے تو کتاب میں کہیں پڑھا نہیں۔ ارے آپ نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، کئی درجن کتابیں پڑھی ہیں، کئی لائبریریاں پڑھی ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے جو آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا؟ دوسرے آئے کہا کتاب میں یہ لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ معتبر ہے، غیر معتبر ہے، ایتھینٹک ہے، ایتھینٹک نہیں ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، کیا پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جہل مرکب کی قسم جو ہے اس نے برباد کر کے رکھا ہے مذہب کو، اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے جو نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، جناب دیکھیے یوں سے یوں نہیں ہے، اور جناب مولا کے معاملے میں میں مروت کرنے والا نہیں ہوں، اور جناب فلاں معاملے میں یہ نہیں ہوں۔ یہ جہل مرکب ہے۔ آپ نے پڑھا کتنا ہے، آپ نے جانا کتنا ہے، آپ علماء کو سمجھتے کیا ہیں؟ 80 برس کے، 90 برس کے عالم جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزارنی باب مدینۃ العلم کے اوپر بیٹھ کے، تو کچھ نہ ہوئے۔ آپ نے تحفۃ العوام بھی ٹھیک سے پڑھی نہیں، آپ سب کچھ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی بربادی کا راز یہی ہے، اسلام کی تباہی کا راز یہی ہے، نوجوانوں کے بھٹکنے کا راز یہی ہے کہ ایک طبقہ جہل مرکب کا پیدا ہو جاتا ہے جو آنے کے بعد ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں معلوم ہے۔
نہ خدا کے لیے اس کو علم ہے نہ رسول کے لیے. ہمارے پاس دو علم ہیں، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے. علم کلام بحث کرتا ہے عقائد سے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. 5 چیزیں جو ہمارے عقیدے میں ہیں، اس سے علم کلام بحث کرتا ہے. اور علم کلام میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. علم فقہ جو ہے وہ اعمال سے بحث کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، میراث اور اس کا نکاح، طلاق، معاملات، طہارت، ان تمام چیزوں سے علم فقہ بحث کرتا ہے. آپ نے نہ علم فقہ پڑھا، خیر سے نہ علم کلام پڑھا، بیٹھ گئے بڑے زبردست علامہ جہر بن کے. جناب میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور 2-4 ان کے ویسے ہی مرید، جیسے پیر ویسے ہی مرید. یہ آپ تو ٹھیک سمجھتے ہیں اور لگے ایک ایک کو گالیاں دینے کے لیے. یہ طبقہ بڑا خطرناک طبقہ ہے، اس کو اپنے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو معلومات فراہم کرنا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے. مراجع کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. ایک آفت جھوٹی ہوئی ہے، جس کے جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. یہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ قوم کدھر بے لگام ہو رہی ہے؟ یہ اہل بیت کی ماننے والی قوم ہے، یہ حسین پر رونے والی قوم ہے، یہ عزادار قوم ہے جس کا اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ سوچنے قابل بات. عزیزان گرامی، اسلام میں ساری بربادی جو ہے وہ جہل مرکب کی وجہ سے. اسلام کی کہانی سنیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اسلام میں علم تھا علی کے پاس، سیاسی مسالے نے علی کو چھوڑ دیا تو علم تو ادھر سے گیا. جو نہیں جانتے تھے وہ چپکے رہے، پھر یہ بولے نہیں. اب درمیان میں وہ طبقہ پیدا ہو گیا جو جہل مرکب تھا. اس نے جو روایتیں بیان کرنا شروع کی اور حدیثیں کرنا شروع کی اور بیانات کرنا شروع کیے، اس کے اندر اسلام میں جو آج اتنی تباہی آئی ہے، یہ تباہی اس جہل مرکب کی وجہ سے ہے.